ہر مسلمان کے لیے ایک افسوسناک واقعہ آج ہوا، اور وہ یہ کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب تحریک لبیک والے وہ اس دنیا فانی سے انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات میں بلندی و ترقی عطا فرمائے، اور یہ جو خلا ہو گیا ہے اللہ اسے مسلمانوں کو پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں کے متعلق علامہ اقبال نے، جو بڑے عرصے کے بعد پیدا ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، بڑے عرصے کے بعد اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے، تو علامہ اقبال نے ایسے لوگوں کے متعلق کہا تھا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ آپ فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ بڑے سے بڑا آدمی اگر ہو جائے، لیکن اگر تہجد وقت اسے اٹھنا نصیب نہیں تو وہ بڑا نہیں بن سکتا۔ اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب راتوں کو تقریر کر کے بھی تہجد کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز پڑھا کے سویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہی وہ درس دیا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، اپنے ماننے والوں کو، کہ اقتدار کی لالچ میں نہ پڑو، دنیا کی دولت کے پیچھے نہ پڑو، جس کی وجہ سے تمہارے پر کٹ جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پہرا نہ دے سکو۔ اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے پہرا دینا یہ ہر مسلمان پہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، اور یہ آپ نے آخری لمحہ تک یہی بات کہی۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے بھی یہی بات کہی تھی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ اکبر۔ آئین جواں مرداں حق گوئی وہ بے باقی۔ آئین قانون، جواں مردوں کا قانون کیا ہوتا، اللہ کے نیک بندوں کا قانون کیا ہوتا۔ آئین جواں مرداں حق گوئی وہ بے باقی، حق بات کہتے ہیں اور بے باک ہو کے کہتے ہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اور ایسا ہی ہوا، کتنے شل برسائے گئے، کتنے ان کے اوپر ستم ظریفی کی گئی، راستے روکے گئے۔ اور جرم کیا تھا ان کا؟ تو صرف یہی نعرہ تھا کہ فرانس نے چونکہ حکومتی اعتبار سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اور حضور علیہ السلام کے کارٹون اور وہ خاکے بنانے والوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، لہذا ان کے سفیر کو اس ملک سے نکالا جائے۔ گستاخوں کی جتنی بنی ہوئی اشیاء ہیں ان کو حکومتی طور پر اعلان کیا جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، بس یہ دو ان کے مطالبے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر کیا کیا ظلم ان کے اوپر ستائے گئے، انہیں ظلموں میں مجبور کیا گیا۔ تو علامہ اقبال نے کہا، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ روبا کا معنی ہوتا ہے لومڑی، اور لومڑی مکار ہوتی ہے، مکر و فریب دجل سے کام کرتی ہے، لیکن اللہ کے جو شیر ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ حق بات کہتے ہیں۔ اور یہ وہ خوبی تھی جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں بدرجہ اولیٰ پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ایسے لوگ واقعہ ہی زندگی میں بڑے عرصے کے بعد جا کے آتے ہیں، اور یہ اہل سنت کو ہی اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے، ان میں ہی غازی پیدا ہوتے ہیں، ان میں ہی مجاہد پیدا ہوتے ہیں۔ حق بات کی سربلندی کی یہی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی مرد مجاہد کو پیدا فرما دیتا ہے، جو صدیوں کا جو خلا ہوتا ہے اسے پر کر دیتا ہے۔ اور آپ کی جرت و بہادری، اور اللہ نے جو آپ کو علامہ اقبال کے
اور اعلیٰ حضرت کے اور اس طرح بزرگان دین کے اشعار کے اوپر جو عبور عطا کیا تھا، آپ کو علامہ اقبال کا سارا کلام زبانی یاد تھا، اعلیٰ حضرت کا کلام زبانی یاد تھا۔ اور جب بھی آپ سے کوئی پوچھتا کہ جناب کھاتے کہاں سے، آتا کہاں سے ہے، تو آپ فرماتے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور آپ یہی بات کہتے ہیں ان کے در پہ پڑے رہو، حضور سے وابستہ رہو، نہ رزق میں کمی، نہ عزت میں کمی، نہ مال و دولت میں کمی، کسی چیز میں کمی نہیں رہے گی۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا مشن اب ہم سب نے لے کے چلنا ہے، اور ان کا مشن کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، حضور سے عشق۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سر تن سے جدا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا سر تن سے جدا۔ اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ نوجوان جو گانے گاتے تھے، جو فلمیں دیکھتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے میں نے انہیں لبیک یا رسول اللہ پہ لگا دیا ہے، اب ان کی پہچان بن گئی ہے۔ ابھی میں بال کٹوانے کے لیے گیا، ایک عام آدمی کہنے لگا جی وہ مولوی صاحب فوت ہو گئے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگواتے تھے۔ سبحان، پہچان بھی کتنی اچھی بن گئی، جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگواتے تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور ان کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا سر تن سے جدا۔ اور یہ اس حدیث کا ترجمہ آپ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے، من سب النبی فاقتلوہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے اسے قتل کر، یہ ہے سر تن سے جدا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے جملہ پسماندگان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے، اور وہ جو مشن ملت اسلامیہ کو دے کر گئے، پورے ملک پاکستان میں صرف سنیوں کو نہیں، ملت اسلامیہ کو ایک مشن دے کر گئے کہ دو جہان میں گر مطلوب آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لو، اسی میں تمہاری عزتیں ہیں، اسی میں تمہارا وقار ہے، اسی میں تمہاری سربلندیاں ہے، اسی میں تمہارا ذکر ہے۔ کیونکہ رب نے فرمایا ورفعنا، اللہ کا ذکر رکھ، محبوب آپ کے ذکر کو ہم بلند کریں گے۔ اور پھر جو حضور کے ذکر کو بلند کرتا ہے، وہ عالم ہو، وہ قاری ہو، وہ نعت خواں ہو، اللہ اسے ایسے ہی سربلندیاں عطا فرماتا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے پالے۔ حضور کے ذکر کو جو چمکاتا ہے اللہ اس سے بھی چمکا دیتا ہے۔ اس وقت جا کے ملتان روڈ پہ ان کی مسجد تھی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں۔ جنازہ آج ہونا تھا لیکن صرف اس لیے رہ گیا کہ کراچی میں، پورے پاکستان میں، بیرون ممالک لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں، اور خاص طور پر علماء کرام، حفاظ کرام، مسجدوں کے امام و خطیب، حفاظ، عالم دین، وہ سب کہتے ہیں جناب ہم نے تو مسجدوں میں جمعے پڑھانے ہیں، لہذا جنازہ کل کا رکھیں تاکہ ہم سارے ہی شریک ہو سکیں۔ اور دیکھنا یہ ایک مثالی جنازہ ہوگا، بہت بڑا جنازہ ہوگا، جس طرح کراچی میں علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مثالی جنازہ تھا۔ اور یہ کوئی عام آدمی کی موت نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا موت العالم موت العالم، فرمایا ایک عالم کا مرنا پورے جہان کا مرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک عالم تھا جو لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتا تھا، ویل چیئر پہ تھا، ٹانگوں سے وہ گھر جا رہے تھے، اچھے بھلے تندرست تھے، جامعہ نظامیہ میں بھی الحمدللہ پڑھتا رہا اور وہ پڑھاتے رہے، تو اچھے بھلے تندرست تھے، گھر جا رہے تھے تو ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور پھر ان ٹانگوں سے معذور ہو گئے۔
لیکن معذوری کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی ڈال دی کہ ڈال دی قلب میں محمد مصطفیٰ کی محبت کہ ہر بندہ جناب ان کا نام سن کے ان کے نعرے لگاتا تھا اور جھوم جاتا تھا۔ اور آخری وقت تک انہوں نے 103 بخار تھا جب اسلام آباد دھرنے میں وہ موجود تھے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا صرف زبان سے نہیں عمل سے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتا ہے وہ مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو عالم دین کا کوئی بھی عالم دین ہو وہ اس جہان کے لیے امن کا باعث ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ حدیث مبارکہ بتائی کہ سمندر کی مچھلیاں اور بلوں کے اندر رہنے والی چمٹیاں عالم دین کی بخشش کی دعائیں مانگتی ہیں، اس کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی وجہ سے بہار ہے۔ عالم ہے، اللہ کا نظام اس دنیا میں بتائے گا، لوگوں کے اندر عدل و انصاف رہے گا تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، بارش ہوگی، ہر ایک کو امن سکون ملے گا۔ اور اگر عالم اٹھ گیا تو عالم برباد ہو گیا، عالم جہان۔ اس لیے کہا موت العالم موت العالم، عالم کا جانا سارے جہان کا مٹ جانا ہوتا ہے۔ اللہ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے جو باقی ہیں۔ اور الحمدللہ اس بندہ ناچیز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 33 سال مجھے ہو گئے ہیں جمعہ پڑھاتے ہوئے، کبھی کسی اپنے عالم کے خلاف میں نے کوئی بات نہیں کی، سبحان اللہ، نہ تدریس کے دوران 24 سال مجھے پڑھاتے ہوئے بھی ہو گئے، 33 سال جمعہ پڑھاتے ہوئے ہو گئے، کبھی بھی اپنے طلباء میں، اپنے نمازیوں میں، اپنے مقتدیوں میں خطاب کے دوران آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ میں نے کبھی طاہر القادری صاحب کے خلاف بھی بات کی ہو، کبھی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے خلاف کوئی بات کی ہو، علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف کوئی بات کی ہو۔ حالانکہ جس طرح عوام میں ہوتا ہے اس طرح بعض لوگوں میں بھی ایسا کرتے ہیں، تقریروں کے دوران ہی ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ اپنے طلباء کو یہی کہتا ہوں کہ کسی عالم کی غیبت نہ کرو، کسی عالم کی چغلی نہ کرو، عام آدمی کی چغلی، عام آدمی کی غیبت۔ قرآن نے کہا کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اسے تو تم ناپسند کرو گے، تو پھر غیبت کرنا کیوں پسند کر لیتے ہو؟ غیبت کرنا بھی تو گوشت ہی کھانا ہے۔ تو جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، اس کے پس پشت اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، گویا اس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے اور اس کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ اور عالم کی غیبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لحوم العلماء مسموم، عالم کی غیبت، علماء کا گوشت بڑا زہر آلود ہوتا ہے۔ جو علماء کی غیبت کرتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے آج تک کسی اپنے عالم کی کبھی غیبت نہیں کی، اللہ آئندہ بھی ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آپ کو بھی یہی کہتا ہوں، ان کے آپس کے 100 اختلافات ہیں، اہل سنت ہے نا، یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس لیے آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی عالم کی غیبت کریں۔ ان کی تو بات ہی کیا تھی، اپنے بیگانے سب ہی مولانا خادم حسین رضوی صاحب کو اس بات پہ داد تحسین پیش کرتے تھے کہ عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت کے بعد اگر کسی میں دیکھا ہے تو خادم حسین رضوی بھی دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ نوجوانوں کو وہ یہ سبق دے کر گئے ہیں، اللہ ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور ان کی آخرت کی اللہ تمام منزلیں آسان فرمائے۔ اور کل کوشش کریں، کل 10 بجے مینار پاکستان میں ان کا جنازہ ہے، کوشش کریں آپ بھی اس جنازے میں شریک ہوں۔ کچھ ایسے خوش نصیب بھی شریک ہوتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھنے والے بخشے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور نے فرمایا جنازے میں شریک ہو، تم مل کر دعا مانگو گے کہ جس کے جنازے میں 40 آدمی اکٹھے ہو جائیں، ایک حدیث میں ہے 100 آدمی، ایک حدیث میں ہے 3 صفیں،
یہ اکٹھے ہو کر کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعا کے صدقے اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح الصدور میں لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کی نیک بندی فوت ہو گئی جو قرآن پاک پڑھتی پڑھایا کرتی تھی۔ ان قرآن پڑھنے والوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھایا کرتی تھی، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی۔ لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اس وقت تنگ دستی کا زمانہ تھا، کفن چور راتوں کو اٹھ کے کفن چوری کیا کرتے تھے۔ وہ کفن چور بھی آ کے اس کے جنازے میں شریک ہو گیا کہ دیکھوں کہاں دفناتے ہیں تاکہ قبر کا تعین کر لوں، رات کو جا کے کفن نکالوں گا۔ وہ بھی شریک ہو گیا، جنازہ اس نے پڑھا، قبر کا تعین کر لیا، دیکھ لیا۔ راتوں کو لوگ سو گئے، اس نے آ کے قبر کھودی، قبر کھود کے کفن کو ہاتھ لگایا تو اس اللہ کی بندی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا جنتی ہو کر جنتی کا کفن اتار رہا ہے۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا تو جنتی ہے، تیرے بارے مجھے پتا ہے، ساری زندگی قرآن پڑھتی پڑھاتی رہی، میں کیسے جنتی ہو گیا؟ میں تو کفن چور ہوں، میں تو لوگوں کے کفن چوری کرتا ہوں، میں تو زندوں کیا مردوں کو نہیں بخشتا، میں کیسے جنتی ہو گیا؟ تو اللہ کی بندی نے کہا میں نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی، اے اللہ جو میرے جنازے میں شریک ہو اسے بھی بخش دینا۔ تو بھی میرے جنازے میں شریک تھا، رب نے تجھے بھی بخش دیا ہے۔ تو ان اللہ والوں کے جنازوں میں شریک ہونا یہ اپنی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے کل پورے پاکستان سے علماء کا جمع غفیر ہوگا، مینار پاکستان کے پاس ان کا جنازہ ادا کیا جائے گا۔ آپ بھی کوشش کریں ان کے جنازے میں شریک ہو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور انہوں نے جو ہمیں مقصد دیا ہے اس مقصد کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔